الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في آخر كلامنا بزرگان محترم عزیزان گرامی حاضرین عظام، جیسا کہ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بے انتہا احسان کرم جو ہم پر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بغیر کسی مشقت کے، بلا کسی تڑپ اور طلب کے، بغیر کسی قربانی کے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان جیسی عظیم نعمت عطا کر دی، اور ایمان کی جگہ اللہ نے دل کو بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ دنیا آپ سے سب کچھ چھین تو سکتی ہے، آپ کی جائیداد بھی آپ سے چھینی جا سکتی ہے، آپ کے بیوی بچوں کو آپ سے دور کر دیا جا سکتا ہے، آپ کی دولت، آپ کا کاروبار، آپ کا گھر سب آپ سے چھینا جا سکتا ہے، آپ کے خاندان کو آپ سے چھینا جا سکتا ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کو پوری دنیا مل کر بھی اگر چھیننا چاہے تو نہیں چھین سکتی، وہ نعمت ہے ایمان کی نعمت، اور اس کی جگہ اللہ نے بنائی ہے دل میں۔ تو آپ کے دل میں جو ایمان ہے یہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا، پوری دنیا مل کر بھی یہ کام کرنا چاہے آپ کو تو قتل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں جو ایمان ہے اس کو نہیں چھینا جا سکتا۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ایمان چھیننے والا تو نہیں ہے، لیکن ایمان میں کمی اور زیادتی ہو سکتی۔ آپ کا ایمان جب کمزور ہو جائے تو
آپ کے ایمان میں کمی آ جاتی ہے، اور جب آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے تو پھر آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ کمی اور زیادتی ایمان میں ہوتی رہتی ہے۔ تو جب یہ مانتے ہو کہ اللہ نے یہ نعمت، اتنی عظیم نعمت بن مانگے دے دی، تو اب اس نعمت کو بڑھانے کی ایک مومن کو، ایک سچے مسلمان کو کوشش اور فکر 24 گھنٹے کرتی رہنی چاہیے۔ 24 گھنٹے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب صحابہ کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، تو اہل ایمان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے ایمان میں اضافہ کرنے کی 24 گھنٹے فکر کریں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کی ایک ایسی جماعت تیار کر دی، ان کا ایمان اس مقام و مرتبے تک پہنچ گیا جہاں اللہ ان کو دیکھنا چاہتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی جماعت صحابہ کا وہ ایمان بنا کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ نے جنت کے مستحق ان کو کر دیا۔ وہ دنیا میں ہیں، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، ان کی دعا ختم بھی نہیں ہوتی، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو جاتا۔ ان کا ایمان اس قدر مضبوط تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ غالباً کا فرمان ہے کہ اگر ہمیں لا کر جنت بھی دکھا دی جائے اور ہمیں جہنم بھی دکھا دی جائے، اب نہ ایمان میں کمی ہوگی نہ اضافہ ہوگا، ایمان مضبوط ہو گیا۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، کہ اے ایمان والو تم ویسے ایمان لاؤ جیسے وہ صحابہ ایمان لے آئے۔ انہوں نے بھی تو اللہ پر ایمان لایا تھا، انہوں نے بھی تو نبی علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، انہوں نے بھی تو قرآن پر ایمان لایا تھا، انہوں نے بھی تو مذہب اسلام پر ایمان لایا تھا۔ یہ 4 کام تو ہم بھی کر رہے ہیں، مگر ہمارا ایمان کیوں کمزور ہو گیا اور ان کا ایمان پائے تکمیل کو کیسے پہنچ گیا؟ یہ سوال ہر مومن کو اپنے آپ سے کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ ایمان میں اضافہ کیسے ہوگا؟ ایمان میں اضافہ ہوگا اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے پر، ایمان میں اضافہ ہوگا فرائض چھوڑنا تو دور کی بات ہے، قضا کرنے سے بھی پرہیز کرنے پر، ایمان مضبوط ہوگا نبی علیہ السلام کی ہر سنت کو جان کر یقین کے ساتھ عمل کرنے پر، ایمان مضبوط ہوگا قرآن سے رشتہ جوڑنے پر۔ قرآن کے اللہ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب قرآن کی تلاوت ان کے سامنے ہوتی زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان میں اضافہ ہوتا۔ آج یا تو قرآن پڑھا نہیں جاتا، پڑھا تو بے چینی کے ساتھ پڑھا جاتا، مجبوری کی حالت میں قرآن پڑھا جاتا، اور پڑھنے سے پہلے اس بات کی فکر ہوتی کہ کب اس کو کتنی دیر میں پڑھ کر بند کر رکھ دیا جائے۔ اب بتاؤ ایمان میں اضافہ کیسے ہوگا؟ اب بتاؤ اللہ سے تعلق مضبوط کیسے ہوگا؟ اب بتاؤ نبی کی محبت دل میں کیسے بیٹھے گی؟ اب بتاؤ مذہب اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ کیسے ہوگا؟ دین اسلام کے لیے شہادت کا جذبہ کیسے ہوگا؟ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، کوئی ایمان چھین نہیں سکتا، لیکن کمی اور زیادتی ہوتی ہے، اور جب یہ کمی ہو جائے
ایمان گھٹتے 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 اس حد تک پہنچ جائے گا تو پھر مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اپنا لیا جائے گا۔ جب ایمان کمزور ہوگا تو غیروں کے سے اٹھنے والے سوال آپ کو پسند آنے لگیں گے۔ جب ایمان کمزور ہوگا نبی کی ذات پر جو اعتراض ہوگا آپ کو صحیح لگے گا۔ جب ایمان کمزور ہوگا تو اللہ کی ذات کا بھی انکار کرنے کے لیے بندہ تیار ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا پر آتے ہیں ایکس مسلم کے نام سے کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے مسلمان تھے، بعد میں ہم نے مذہب اسلام کو چھوڑ دیا اس لیے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ خدا ہے نہیں۔ آج بازار گرم ہے ملحدوں کے نام سے جو صاف خدا کا انکار کرتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں۔ کوئی کچھ لاتا ہے سوال جس سے اللہ کے نبی کی ذات پر اعتراض ہو، کوئی نبی کے گھر والیاں ہماری مائیں امت کی ان کی ذات پر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ اس نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی فکر نہیں کی، تو پھر یہ ایمان گھٹتے گھٹتے اس قدر کم ہو گیا کہ اب وہ مذہب کو چھوڑ کر چلا گیا۔ قیصر روم کا بادشاہ تھا ہرقل، جب اس کے سامنے ڈیبیٹ ہوئی، مشرکین مکہ کی طرف سے تھے سردار حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ، بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی وہ کافر تھے۔ تو ہرقل بادشاہ نے ان سے پوچھا، حالانکہ یہ گئے تھے مذہب اسلام کے خلاف، ہرقل بادشاہ نے پوچھا مذہب اسلام کے بارے میں مجھے یہ بتاؤ کہ کیا کب کوئی بندہ اگر کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ مذہب اسلام کو قبول کر لیتا ہے، اللہ کو ایک اور رسول اللہ کو اس کا آخری رسول مان لیتا ہے، تو کیا اس کے بعد پھر کبھی وہ واپس اپنے مذہب میں لوٹ سکتا ہے؟ تو ابو سفیان، آپ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں آپ صحابی رسول ہوئے، لیکن اس وقت آپ مکے کے سردار تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ چاہتے تو جھوٹ بول سکتے تھے، آپ نے کہا کہ آج تک ہم نے کسی کو مسلمان بننے کے بعد پھر مذہب چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ مذہب اسلام کی شان ہے، اس لیے اگر کوئی مسلمان رہنے کے بعد کسی اور مذہب کو اختیار کر لے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقت میں مومن نہیں تھا، مذہب اسلام اس کے دل میں اترا ہی نہیں تھا۔ کیونکہ جس کے دل میں ایمان اتر جاتا ہے تو پھر وہ مذہب گردن تو کٹا لیتا ہے، اپنی جان کا کٹانا گوارا ہے، مگر ایمان کا سودا گوارا نہیں کرتا۔ تو جو پہلے سے مسلمان ہو کر بعد میں مذہب اسلام کو چھوڑتے ہیں، کچھ لوگوں کو ان میں اچھائی نظر آتی ہے، حقیقت یہی ہے کہ جو مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کر لے، اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقت میں مسلمان تھا ہی نہیں، کیونکہ ایمان اس کا دل میں نہیں اترا تھا۔ اگر ایمان دل میں اترتا تو پھر ایمان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی۔ اسی لیے تو اللہ نے ایمان کی جگہ دل میں بنائی ہے۔ اہل فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اب ان کے پاس لینے کے لیے بچا کیا؟ ان کے گھر توڑ دیے گئے، ان کے ماؤں کو رسوا کر دیا گیا، کسی ماں کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، کسی کے بھائی کو شہید کر دیا گیا، ایک ایک خاندانوں کو انہوں نے شہید کر دیا۔ کیا چیز بچ گئی جو اہل فلسطین سے دنیا لینے چاہتی ہے اور ظالم لینا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے۔ وہ تو اپنی جس کو وہ کامیابی سمجھتا ہے ہر وقت ناکام ہوتا ہے، مگر اہل فلسطین کا ایمان وہ نہیں چھین سکتا۔ تاریخ میں ایسا ایک واقعہ ہوا تھا، یہودی اس امت میں، یہودی یہ ایسے انسان ہیں جو پوری کائنات کے بدبخت لوگ، یہ وہ جماعت ہے، جماعت یہودی جنہوں نے نبیوں تک کو قتل کر ڈالا۔ یقتلون الانبیاء، قرآن کے الفاظ ہیں، نبیوں کو قتل کرنے والی جماعت یہودی۔
جب وعدہ کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، بات کرے تو لڑائی جھگڑے کرے، اور لوگوں کو امن دینے کی بات کر کر پھر اس میں خیانت کرے۔ ہر 4 دن کو آتا ہے کہ سیز فائر، کہ فلسطین میں لڑائی اور بند کر دی جائے گی، پھر اچانک کیمپوں پر حملے ہو جاتے ہیں اور معاہدہ ہوتا ہے، سب اپنی سہولت کی بات اس میں رکھی جاتی ہے، اہل فلسطین کے حقوق کی کوئی بات نہیں ہوتی، اور دنیا کا سوشل میڈیا اس کو اچھالتا ہے کہ بھائی فلسطینیوں کو ہم نے معاہدے کی بات کی، امن کی بات کی، پر یہ ماننے تیار نہیں ہے۔ ایسا ایک معاہدہ تاریخ میں ہوا تھا، جب کبھی فلسطین کے معاہدے کی بات ہو تو اس کو یاد رکھنا، نبی علیہ السلام کی زندگی میں نبی علیہ السلام صحابہ کی جماعت کو لے کر عمرے کے لیے آ رہے تھے، مقام حدیبیہ نام کی ایک جگہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی کو روک دیا گیا، نبی سے کہا گیا کہ آپ اس سال عمرے کے لیے نہیں آنا، آپ واپس اس سال لوٹ جائیں گے۔ انہوں نے ایک معاہدہ لکھا آپس میں، جس میں مکے کے مشرکین نے ساری اپنی سہولتیں اس میں لکھائی، اور ایمان والوں کی امن کی سہولت کی کوئی بات اس میں انہوں نے نہیں لکھائی۔ نبی علیہ السلام سے معاہدے میں یہ لکھا گیا کہ اگر کوئی مکے سے مشرک مدینہ آئے یا مکے سے کوئی مسلمان مدینہ آئے، آپ اس کو واپس مکہ بھیج دیں گے، اور اگر مدینے سے کوئی ہمارے یہاں آئے تو ہم اس کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ یہ معاہدہ ہوا، نبی علیہ السلام نے اس معاہدے کو قبول کیا، اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا کہ یہ جو لکھاتے ہیں لکھوا لے، فیصلہ تو میں کرنے والا ہوں۔ اگر کوئی مسلمان ہو گیا مکے میں، مدینہ آیا، فوراً لوٹا دیا جائے گا ہجرت کرنے کے بعد بھی، جب یہ صلح حدیبیہ ہوا اس کے بعد، اور اگر کوئی مشرک مدینے سے مکہ لوٹے تو پھر ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ حضرت عمر فاروق کا خون کھول رہا ہے، حضرت علی نے قلم رکھ دیا کہ یا رسول اللہ میں نہیں لکھوں گا یہ معاہدہ۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، حکم دے گردن اڑا دوں گا۔ ہم حق پر ہونے کے باوجود کافروں کی بات، جس میں ایسا معاہدہ کہ اہل اسلام کا کوئی ان کا امن کی بات نہیں، اہل اسلام کی سہولت کی کوئی بات نہیں، پورے انہوں نے اپنی سہولتوں کی بات کی، اور آپ اس کو قبول کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو۔ اتنے میں مکے کے ایک صحابی آئے جو مسلمان ہو گئے تھے، ان کا باپ نبی کے سامنے بیٹھ کر معاہدہ لکھوا رہا ہے، اور حضرت علی نے جب لکھا تھا تو انہوں نے لکھا محمد الرسول اللہ کی طرف سے یہ معاہدہ ہے۔ اسی وقت مکے کے مشرکین نے کہا ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، تو لکھو محمد بن عبداللہ۔ صحابہ کی کیا کیفیت تھی ہوگی کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، نہیں مت لکھو، آپ لکھو محمد بن عبداللہ۔ نبی نے حکم دیا حضرت علی کو کہ میٹ کر لکھو، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا نام میں نہیں میٹ سکتا۔ پھر نبی نے اپنے ہاتھوں سے میٹ کر لکھا اپنا نام۔ ایک صحابی کو زنجیروں میں بند کر دیا گیا، ان کا باپ مشرک تھا، نبی کے سامنے بیٹھ کر معاہدہ لکھا رہا ہے۔ مکے سے ان کے پورے جسم پر بیڑیاں ہیں، وہ گھسیٹتے گھسیٹتے مقام حدیبیہ پر پہنچے، خون بہ رہا ہے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کے مذہب اسلام کا ہم نے کلمہ پڑھا، آپ پر ایمان لے آیا، میں مسلمان ہو گیا، مجھے امن چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی اس کو امن ملنا چاہیے۔ تو اسی وقت انہوں نے کہا کہ دیکھو تم نے جو معاہدہ کیا ہے اب اس کے وفا کرنے کا یہ پہلا موقع ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا معاہدہ لکھا گیا، دستخط نہیں ہوئی، کہا تو پھر معاہدہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے اہل اسلام کی تعلیم، آپ دیکھیے نبی علیہ السلام کے اخلاق، آپ دیکھیے مذہب اسلام کی وفا۔ اللہ کے نبی نے ان صحابی سے فرمایا بس جاؤ، اب میں نے معاہدہ کر دیا ہے، میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، تم صبر کرو، اللہ سے اللہ تمہیں اجر دے گا، کہہ کر نوجوان کو اللہ کے نبی نے واپس کر دیا۔
پھر حدیبیہ سے نبی علیہ السلام کو عمرے کے لیے آپ نکلے تھے، لیکن آپ کو واپس لوٹنا پڑا۔ جب لوٹ رہے تھے قرآن کی آیت آئی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، نبی علیہ السلام نے آ کر حضرت عمر کو بتایا، اے عمر، اللہ نے قرآن نازل کی اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ فتح مبین ہے۔ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسی فتح ہے میری سمجھ سے باہر، کیونکہ وہ کیفیت تھی۔ نبی علیہ السلام مدینے میں ہیں، مکے سے دو صحابیوں نے ایمان قبول کیا، دو نوجوانوں نے ایمان قبول کیا، مدینہ آ گئے، ان کے پیچھے مکے کے مشرک آ گئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ سے ہمارا وعدہ ہے کہ اگر مکے سے کوئی مسلمان ہو کر لوٹے گا تو آپ واپس کریں گے، جبکہ مدینے سے کوئی لوٹے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، آپ نے وعدہ کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، میں نے وعدہ کیا اور میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، لہذا تم کو مکہ لوٹنا پڑے گا، لوٹ جاؤ اور صبر کرو۔ یہ تھی اللہ کے نبی کی وفا، یہ تھی مذہب اسلام کی تعلیمات۔ پھر اس معاہدے کو توڑنے والی جماعت مشرکین اور یہودیوں کی جماعت تھی جن کو مدینے سے نکال لیا گیا۔ نبی کے زمانے میں انہوں نے معاہدہ توڑے، آج بھی یہ معاہدہ توڑتے ہیں، اور چاروں طرف جب جب اہل فلسطین کی بات آتی ہے معاہدے میں اپنی سہولتیں لکھتے ہیں، سامنے والے کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں، بس ہمیں یہ حق ہوگا، ہمیں یہ حق ہوگا، ہمیں یہ ہوگا، بات کرو امن کی ورنہ نہیں، اور پوری دنیا میں ہلہ مچا دیا جاتا ہے کہ اہل فلسطین صلح کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ کے حقوق چھین کر صلح کی بات کی جائے، مانو گے؟ یہی وہ جماعت ہے یہودیوں کی جنہوں نے نبیوں کو قتل کر دیا، یہی وہ جماعت ہے، دھوکہ ان کی صفت ہے۔ اور ایک جماعت ہے منافقین کی جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب جھوٹ بولو تو جھوٹ، جب وعدہ کرو تو خلاف ورزی کرو، جب کسی کے امانت ہو تو اس میں خیانت کرو، اور جب بات کرو تو جھگڑے سے بات کرو، جب بات بگڑے تو گالی گلوچ پر آ جائے۔ یہ ہے منافق، کانا منافقا خالصا، اللہ کے نبی نے فرمایا منافق کی 4 صفات ہے، معذرت کے ساتھ آج یہ 4 صفات اہل اسلام میں موجود ہیں۔ کسی سے کوئی بات ہو تو جھوٹ، کسی سے وعدہ کرو تو پہلے توڑا جاتا ہے، کسی کی کوئی چیز امانت کے طور پر رکھا جائے خیانت میں ہو جاتی ہے، اور کوئی بات کرنے کے لیے آئے تو لڑائی جھگڑے، یہ آج کا مسلمان کرتا ہے۔ آج یہ صفات مسلمانوں میں ہے کہ نہیں؟ یہ ایک وہ جماعت تھی جن میں یہ صفات تھی جن کو قرآن نے اور نبی علیہ السلام کی بابرکت زبان نے منافق کہا، اور ان صفات کو آج مسلمانوں نے اپنا لیا ہے۔ اللہ کے لیے اپنے ایمان کی فکر کرو۔ یہ کیوں ہوگا کہ جب ایمان کمزور ہو جائے گا، جب ایمان اپنے سطح سے گر جائے گا، تو انسان یا تو منافق بنے گا، یا منافقوں کی صفت کو اپنائے گا، یا مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا لے گا۔ جن کے دلوں میں جن کا ایمان مضبوط ہے وہ اہل فلسطین کہہ رہے ہیں کہ بھائی لینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لے لو جو لینا ہے، شہادت ہی تو ملے گی، بستر پہ مرنے کا میدان میں تو مریں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کو پالیں گے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اور ایک بات بتاؤں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کو جس کپڑوں میں وہ شہید ہوا اسی کپڑوں میں اس کو لپٹ کر زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب شہید آئے گا اپنی خبر سے اٹھ کر، اسی حالت میں آئے گا جس حالت میں وہ دنیا میں شہید ہوا، اور اس کے جسم سے خون نکل رہا ہوگا اور اس کی خون سے خوشبو مہک رہی ہوگی۔ یہ نبی نے فرمایا۔ اب اگلی بات سنیے، گزشتہ ہفتے ہم سفر پر تھے، مہاراشٹر کا سفر ہوا، تو ہمارے ساتھ ایک مفتی صاحب تھے جو لنڈن میں امامت کرتے، وہاں پر ان کی بڑی خدمت چلتی۔ انہوں نے یہ بات سنائی کہ لنڈن کے کئی ڈاکٹر جو عیسائی مذہب کے ہیں یا پھر وہ مسلمان تھے بعد میں ان کو ملحد ہو گئے، خدا کا انکار کر بیٹھے، ایسے کچھ ڈاکٹروں کی ٹیم فلسطینیوں کے علاج کے لیے گئی ہوئی،
ان کی یہ رپورٹ ہے، وہ ڈاکٹر جو خدا کا انکار کرتا ہے وہ آ کر یہ سنا رہا ہے کہ ہم اہل فلسطین کے بچوں کا جب ہم علاج کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جس کو بھی وہ مانتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فلسطین کے بچوں کی خون سے خوشبو مہک رہی ہے۔ ہمیں ماسک لگانا پڑتا ہے علاج کے لیے، مگر ان کے علاج کے لیے ماسک کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کی خون سے ہم خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے اللہ کے نبی کا فرمان، ہوا ایمان تازہ، ایمان کو مضبوط کرو۔ نبی نے فرمایا قیامت کے دن شہیدوں کے خون سے خوشبو مہکے گی، اور خدا کو نہیں ماننے والے علاج کرنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کے بچوں کا ہم نے علاج کیا اور ہم نے کہیں پر بھی بدبو محسوس نہیں کی، جہاں علاج کے لیے گئے، جس کیمپ میں گئے، جیسی حالت میں گئے، ہم نے ان کے خون سے خوشبو محسوس کیا۔ مفتی صاحب نے ہمیں سفر میں سنایا۔ تو بھائی جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، پوری دنیا مل کر آپ سے آپ کے ایمان کو نہیں چھین سکتی۔ آپ کا ایمان اس وقت آپ کے دل سے نکلے گا جب ایمان کمزور ہو جائے گا، اس کے بڑھانے کی آپ فکر نہیں کریں گے تو پھر ہاتھ دھو اٹھیں گے۔ کئی سال پرانا واقعہ، حیدرآباد میں ایک بہت بڑے عالم دین نے سنایا کہ آج کے نوجوانوں کو یہ خاص سننے کی ضرورت ہے کہ ایک نوجوان لڑکا ہاسپٹل میں ڈیوٹی تھی اس کی، تو اس کے ساتھ میں کام کرنے والی لڑکی عیسائی تھی۔ تو اس لڑکے نے آ کر کہا کہ حضرت میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ ہمارا نکاح پڑھا دیں، اور یہ مسلمان ہونے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو حضرت نے اس لڑکی کو بلا کر پوچھا کہ بھائی دیکھو، آپ مسلمان صرف شادی کرنے کے لیے ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا ایمان کا اعتبار نہیں، قبول بھی نہیں۔ اگر آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی کیا یہ نیت ہے کہ واقعتاً اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں؟ یہ ایمان ہے؟ اگر ہیں تو پھر آپ کا ایمان کا اعتبار ہے، صرف شادی کے لیے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں سوچ کر بتاؤں گی، مجھے وقت چاہیے۔ 2 سے 3 دن گزر گئے، لڑکی کی طرف سے تو جواب نہیں آیا۔ لڑکا آ کر کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو ہمارا نکاح کرائیں گے یا نہیں پڑھائیں گے، ورنہ میں عیسائی بن کر جو ہے سو اس سے نکاح کر لوں گا۔ نکاح کے لیے مذہب کو چھوڑا جا رہا ہے، اپنی جسمانی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے مذہب کی قربانی دی جا رہی ہے۔ اور ایک واقعہ حیدرآباد کا ہے کہ ایک مسلمان لڑکے نے ایک شیعہ لڑکی سے نکاح کر لیا۔ بہت سارے اختلافات ہیں، کبھی وقت تفصیلی بات ہوگی۔ تو جب اس لڑکی کو سمجھایا گیا کہ بھائی اہل سنت والجماعت کے یہ عقیدے ہیں، آپ کے یہ عقائد ہیں، آپس میں نکاح مشکل ہے، لہٰذا آپ اپنے عقیدے کو تو درست کر لو، جب نکاح کر ہی لیا ہے آپ نے۔ تو لڑکی کہنے لگی میں میرے شوہر جیسے 1000 تو قربان کر سکتی ہوں، اہل سنت کو نہیں اختیار کروں گی۔ یہ جواب اہل سنت کی طرف سے نہیں آ سکتا تھا، نبی کا سچا عاشق یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ لڑکیوں کے لیے مذہب کو چھوڑنا، شادیوں کے لیے مذہب کو چھوڑنا، اپنی نفسانی خواہشوں کو قربان کرنے کے لیے قرآن کو ٹھکرانا، کیا یہ ایمان اللہ کے یہاں معتبر ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، ایمان کو کوئی آپ سے نہیں چھین سکتا، لیکن جب آپ کا ایمان کمزور ہو گیا تو گھٹتے گھٹتے وہ آپ کے دل سے نکل جائے گا۔ اور یہی ہوگا مذہب اسلام کو چھوڑ کر، پھر آپ کو خدا کی ذات پر بھی اعتراض ہوگا، آپ کو نبی علیہ السلام کی ذات پر بھی اعتراض ہوگا۔ اور ایک بات بتاتا ہوں، جب کبھی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، کوئی پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کی پوری زندگی میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جس پر اعتراض ہو۔ پہلی بات نبی نے کیا، خیر ہی خیر ہے، اگرچہ میری سمجھ میں نہ آئے، لیکن اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ جب کسی سے مسئلہ پوچھو، سوال کرو، تو یہ مت کہو کہ مجھے نبی کی زندگی پر ایک اعتراض ہے، یہ مت کہو، کیونکہ اہل اسلام کو نبی کی ذات پر اعتراض نہیں ہوتا، نبی کے عاشق کو نبی کی ذات پر اعتراض نہیں ہوتا۔ آپ پوچھنا ہو تو یہ پوچھو کہ بھائی ایک سوال ہے مجھے نبی کی زندگی کے متعلق، کیونکہ سوال کرنے میں اور اعتراض کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق۔ نبی کو نہیں ماننے والا اعتراض کرتا ہے، نبی کو ماننے والا سوال تو کرتا ہے، اعتراض نہیں کرتا۔ تو فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ نبی کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر،
نبی کی ہر بات سر آنکھوں پر میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سمجھنے کے لیے سوال کر رہا ہوں، جبکہ اعتراض اس وقت کیا جاتا ہے جب نبی کی زندگی کے اپوزٹ میں کوئی بات ہو۔ تو اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی فکر کرو۔ نبی علیہ السلام کی 2 حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے علم بڑھ جائے گا، دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے علم گھٹ جائے گا۔ نبی نے فرمایا تو دونوں باتیں بھی درست ہو سکتی ہیں، اب ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اہل علم علماء نے سمجھایا کہ قیامت سے پہلے علم کی کمی ہو جائے گی، لوگوں میں جہالت عام ہوگی اور علم کی کمی ہو جائے گی جو آج ہو رہا ہے۔ اور نبی نے جو یہ فرمایا کہ علم بڑھ جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ علم کے پھیلنے کے ذریعے بڑھ جائیں گے۔ تو جس کے نتیجے میں آج کیا ہو رہا ہے، بولنے والا کون یہ نہیں معلوم، کیا بول رہا ہے یہ نہیں معلوم، اپنے اندر کی بھڑاس مذہب اسلام کے خلاف، نبی کی ذات کے خلاف بیٹھ کر کیمرے پر بول دیتا ہے، سننے والا سن کر اس کو اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے، یا پھر اس کو بھی نبی کی ذات پر اعتراض ہونے لگتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بات سوشل میڈیا سے آپ کو پہنچے، کسی عالم دین سے رابطہ کر کر تحقیق کر لو، اس لیے کہ 90% آنے والی باتیں جھوٹ ہیں اور 10% آنے والی باتیں سچی ہیں۔ کوئی اپنی بھڑاس نکالتا ہے مذہب اسلام کا لیبل لگا کر، اپنی رائے کو پیش کرتا ہے نبی کی حدیث کو سنا کر، اپنی بات کو منوانے کے لیے صحابی کی بات کا انکار کر بیٹھتا ہے، صحابی کی ذات کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ یہ ہو رہا ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا پر ہر آنے والی بات کا آنکھ بند کر اعتبار مت کرو، کسی عالم دین سے پوچھو، پھر اس پر عمل کرو۔ اور 24 گھنٹے ہمیں یہ فکر کرنی ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط کیسے ہو، ورنہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ کیا کرنا ہے۔ گھٹے گا تو اتنا گھٹے گا کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور بڑھے گا تو پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ قیامت کے دن اللہ ہمیں اہل ایمان کی صف میں کھڑا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اللہ جب ہمیں موت دے ایمان پر موت دے۔ جو باتیں بتائی گئیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔